لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے برج ایریز کی سن 2025 کا سال کیسا رہے گا۔ دعا ہے اللہ پاک تمام ایریز کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اس سال کو بہتر ثابت کرے۔ سب کو بیماروں کو شفا ملے، بے اولادوں کو اولاد ملے، بے روزگاروں کو روزگار ملے، تمام جداؤں کی جدائی ختم ہو اور بے گناہ قیدیوں کی قید ختم ہو، بے روزگاروں کی روزگار ملے۔ محمد وآل محمد کا صدقہ تمام کی ذہنی، دینی، دنیاوی تمام پریشانیوں کو مالک اللہ دور فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، برج ایریز حمل افراد جن کا نام الف، لام، عین یا یہ سے شروع ہوتا ہو، یا جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہو، ان حضرات کی بات کریں گے سن 2025 ان کے لیے کیسا ہونے والا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بزنس، نوکری، تعلیم، منگنی، شادی، فائنینشلی زندگی، لو لائف، فیملی لائف وغیرہ۔ تو ویسے تو یہ نارمل حالات میں جا رہے ہیں ایریز افراد، ان کا 2024 جو تھا وہ نارمل تھا۔ اسی طرح جو جنوری کا منتھ ہے یہ بھی آپ کا کچھ پہلے سے بہتر ہے، لیکن نارمل ہی اس کو کہا جائے گا، کیونکہ جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں کامیابی کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، اسے کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کامیابی اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے زندگی میں کچھ تھوڑا وقت دیں، کچھ چند ماہ دیں یا چند سال دیں۔ تو ہمارے حساب کے لحاظ سے تو اسی کو ہی ہم کامیابی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ ٹرم آپ کو فائدے ملیں گے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے جو آپ کا آغاز ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون سے آپ کے لیے دن زیادہ تر بہتر ہوں گے، کیونکہ جنوری کا جو پہلا منتھ ہے یہ آپ کا نارمل ہوگا جیسے 2024 تھا۔ 24 کے لاسٹ منتھ نومبر دسمبر کی نسبت یہ ہوگا، ان سے بھی کچھ پوائنٹ اوپر، کیونکہ پہلے سے آپ کے نومبر دسمبر بہتر تھے۔ تو بات کی جائے اس فروری کی، 7 فروری کو آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ دن آپ کے لیے بہتری ثابت کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ فروری کی 21 تاریخ ذہنی صحت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، پیسے روپے کے حوالے سے، لیکن ریلیشن شپ جو ہے وہ ابھی آپ کی بگڑی ہوئی ہے۔ اس معاملات پر آپ کو خاص دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے، جو تعلقات ہیں، بے شک میاں بیوی کے ہیں، محبت میں ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں جو آپ کے لڑائیوں کا شکار بنے ہوئے ہیں، تو ان پر آپ کو خاص توجہ، کیونکہ اگر آپ کی میاں بیوی کے کوئی جھگڑے چل رہے ہیں یا محبت میں کوئی ایسا معاملات چل رہے ہیں جو کہ دوری کا شکار ہو چکے ہیں، تو یا آپ میں جدائی ڈل چکی ہے، آپ کو ایک تو چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو غلط مشورے دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہے۔ تو ان معاملات کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ کسی کی انگلی پر گھومتے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو اپنی انگلی پر گھماتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وقت کا دورانیہ دیکھیں تو یہ وقت آپ کا 13 جولائی، یاد رکھنا 13 جولائی آپ کی نیچر پلان اگر آپ نے کوئی کیا ہوگا تو کامیابی بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ آپ کا جو 13 جولائی سے کامیابی ہوگی یہ ریلیشن شپ سے بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کام اتنا نہ بگاڑ دیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے جدائی میں چلے جائیں، تو تب انشاءاللہ آپ کے اپنے ذہن کے ہی لحاظ سے آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ تو کاروبار کے حوالے سے، کاروبار میں آپ کو اتار چڑھاؤ کا شکار پہلے رہیں گے، تو 21 فروری سے آپ انشاءاللہ کاروبار کے لحاظ سے بلندیاں کو چھونے جائیں گے۔ انشاءاللہ نئے کاروبار کے بھی کافی حد تک امکان ہے، نئی جاب کے حوالے سے کافی حد تک امکان ہے۔ اگر آپ کو جاب کرتے ہیں، کوئی سرکاری کرتے ہیں یا کوئی ایسی کمپنی سے کرتے ہیں جس کے دوسرے ملکوں میں بھی تعلقات یا بزنس وغیرہ ہیں،
تو آپ کاروبار کے ریلیشن سے، اس لحاظ سے کمپنی کی طرف سے یا اپنی جاب کی طرف سے دوسرے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ سفر آپ کے لیے اس سال میں بہتر رہیں گے۔ اور اگر آپ کو ٹریول کے حوالے سے پرابلم تھی تو وہ بھی پہلا یکم اپنا جنوری کو چھوڑ کر باقی تمام منتھ جو ہیں آپ کے ٹریول کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ تو اگر ہیلتھ کے بارے میں بات کریں تو ہیلتھ پورا سال آپ کی بالکل فٹ ہے۔ خوراک کا اپنے کا دھیان رکھیں، کیونکہ آپ کے معدے سے مطابق کوئی تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، تو کیونکہ آپ کے سٹار میں بھی تیز بخار، اعصابی تناؤ، السر، شدید سر کا درد اور درد شقیقہ ایسی بیماریاں ہیں، تو آپ کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے صحت کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ پلان کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ نئے کاروبار مل سکتے ہیں، نئے بزنس کی آفر مل سکتی ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، کسی ملک میں جا کر اپنا بزنس کر سکتے ہیں، یا کسی ملک میں آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی 100% ملے گی۔ روحانیت کے لحاظ سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ جو آپ کے پچھلے سالوں سے کئی سالوں سے شکوے ہیں کہ میں وظیفے کیے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے عبادت کی، میں صدقہ دیا، میں نے فلاں کیا اور میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ سال آپ کی دعاؤں کے لیے لحاظ سے بھی بہت بہتر ثابت ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو روحانیت کے لحاظ سے آپ بہت محبت کرتے ہیں ذکر و اذکار سے، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی محبت مزید بڑھتی جا رہی ہے، روحانیت آپ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں باقی لوگوں سے آپ کچھ ڈفرینس بھی ہیں، کیونکہ آپ کے ان معاملات میں محبت ہے، آپ کی چاہت ہوتی ہے، تو زیادہ باتوں میں الجھے نہ اپنے آپ کو الجھائے رکھیں، کیونکہ آپ کچھ اپنے دماغ کو سوچنے کے مواقع دیں، آپ کا دماغ سوچے، اور کیونکہ آپ کا دماغ سوچ کر اپنے لیے فیصلہ اچھا اب کرنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ نے ان معاملات کو اچھی طریقے سے چلایا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہونے والی ہے۔ اگر آپ ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو اگلی بات بتاؤں آپ کو، شادی یا منگنی کے لحاظ سے بھی آپ کا یہ سال بہت لکی ہے، بہت لکی سال ہے۔ آپ اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، منگنی آپ کے اگر پہلے سے ہو چکی ہے، اس میں کوئی مسائل بن چکے تھے تو وہ بھی معاملات آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ صحت کے حوالے سے آپ نے خاص اپنا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ صحت کے حوالے سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بگڑ سکتے ہیں، لیکن اتنے ہی بگڑ سکیں گے ہفتے کے لیے، 6 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 2025 کی آپ کی لائف کی بات کی جائے تو آپ کی لائف 2025 میں 2024 سے 65 گنا 65% اچھی رہے گی، اور آپ کا ماحول تھوڑی سارستی کے ہیں اثرات، لیکن آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے پلان کریں گے تو ان کو آپ عبور کر لیں گے، کیونکہ یہ معاملات انسان کی زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور جو ہماری باتیں ہوتی ہیں بھی ایک تجربے کی بنا پر ہوتی ہیں، تو ان باتوں کو ایسے نہیں انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم انتظار کریں کہ جو ہمیں تاریخیں بتائی گئی ہیں، جو دورانیہ بتایا گیا ہم اسی میں کامیاب ہوں گے گھر بیٹھ کر، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو کچھ اپنے آپ کو کچھ انرجی کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے، تبھی اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو وہ بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ انسان کی قسمت میں کچھ بھی ہو، لیکن جیسے وہ چاہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بھی طاقت نہیں جو انسان کی جسمانی ہو، یا کوئی انسان کے پاس کوئی دولت کی ایسی طاقت ہو جس سے وہاں پر لکھی ہوئی تقدیروں کو بدل سکے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کی معاملات میں مزید بھی بہتری لا سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ روحانیت کی طرف، ویسے بھی آپ کا سٹار جا رہا ہے، اور آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہاں پر آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ سے محبت کرنے والے تمام حضرات کو، اور تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان پر اللہ پاک کا رحم و کرم فرمائے، اور ہمارے ملک کے غداروں کو اللہ پاک تباہ و برباد کرے، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ پاک تباہ و برباد کرے، کیونکہ کتے سے کتا ہی پیدا ہوتا ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، غدار سے غدار ہی پیدا ہوتے ہیں، جن کے جسم میں حرام کھا کر خون ہی حرام ہے، وہ کیسے حلال کریں گے؟ ویسے تو دیکھنے میں بڑے بڑے نیک اشخاص نظر آتے ہیں،
خدا ان کی نسلوں کو برباد کرے اور ایسے برباد کرے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان بنے، اور اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خاندان کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے، اور آپ کے دشمنوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس ناکامی سے اور ایسی چیزوں سے جو آپ کو نقصان دینے والی ہیں یا کسی کو بھی نقصان دینے والی ہیں، کیونکہ حسد کرنے والا ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے برا ہوتا ہے، کیونکہ حسد کرنا ہی گناہ ہے۔ اللہ پاک اس کو ہدایت فرمائے، آپ کو اللہ پاک سچ بولنے، نماز پڑھ، حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں، الجھنوں، مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما کر آپ کی زندگی کو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے آسان بنائے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، دوسروں کے کام آتے رہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ حافظ، بہت شکریہ ناظرین۔